بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں نے اپنے بڑوں کو کہتے سنا تھا، اور بات سچ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ویسے ہی ملتا ہے جیسا وہ اس کے بارے میں گمان رکھتا ہے۔ کبھی یہ بات میری استانی نے مجھے بتائی تھی۔ میں نے پوچھا کہ استانی جی، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگی کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے سے اللہ کی مدد ملے گی تو ہمارے مسئلے جائے نماز پڑھی حل ہونے لگتے ہیں، لیکن جب ہماری امیدیں دوسروں لوگوں سے بن جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں انہی لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ تعلیم انسان کی تربیت کرتی ہے، بشرط یہ کہ ہم اس پر باعمل رہیں تب۔ میں لاہور کی رہائشی ایک لڑکی ہوں، میرا نام رانی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا جس نے میرے گھر کو برباد کر کے رکھ دیا۔ وہ دور اور تھا جب پیری فقیری صرف ولی اللہ ہی کیا کرتے تھے اور بے غرضی لوگوں کی مدد کر دیا کرتے تھے، لیکن آج کے دور بہت الگ ہے۔ اس بیس میں کون سا بھیڑیا چھپا ہے آپ جان ہی نہیں سکتے، اور وہ کیسے آپ کو آئینے میں اتار کر آپ کو اپنے جال میں پھنسا دیتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ میں لاہور کی ایک پسماندہ سے علاقے کی رہائشی ہوں۔ چھوٹی چھوٹی تنگ سی گلیوں والا ہمارا چھوٹا سا محلہ تھا۔ ریلوے کے پھاٹک کے قریب مجھے میرے بڑے بھائی نے اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ ہم لوگ گاؤں سے کچھ عرصہ پہلے ہی لاہور شفٹ ہوئے تھے۔ چند ماہ پہلے کی بات ہے کہ ایک دن میں اسکول سے گھر آ رہی تھی جب میں ایک بیکاری کو اپنے دروازے کے پاس کھڑے دیکھا۔ کالے رنگ کا چولا پہنے وہ شخص کچھ عجیب و غریب قسم کا تھا۔ اس کی داڑھی کالے رنگ کی تھی اور سینے تک لمبی تھی۔ سر کے بال بھی کندھوں تک لمبے تھے، لیکن مٹی سے اٹے ہوئے گلے میں کئی تسبیحاں، ہاتھوں کی انگلیوں میں انگوٹھیاں، ننگے پاؤں مٹی اور کیچڑ سے بڑے پاؤں، ہاتھوں میں حالی کا شکول لیے وہ ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ اس کی گندے حلیوں کو دیکھ کر مجھے ناگواری کا احساس ہوا تھا۔ میں گھر کے قریب پہنچی تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر میرے دروازے سے ذرا سا پیچھے ہٹ گیا، پھر مجھے اس نے سر سے پیروں تک بڑے غور سے دیکھنا شروع کیا۔ اس کی تیز نظریں میرے پورے وجود پر کسی آڑے کی طرح سے گردش کر رہی تھی۔ مجھے اس کی نظریں بری سی لگی تھیں۔ اس پر اس کی خباثت بڑی مسکراہٹ نے مجھے مزید غصہ دلایا تھا۔ اس نے خالی کشکول میرے سامنے کر دیا، بولا میری بھوک مٹا دیں، تجھے مالا مال کر دوں گا۔ اس کی بات مجھے اور بھی بری لگی تھی۔ میں نے کہا معاف کرو اور جاؤ یہاں سے۔ ابھی میں اسے بھیج ہی رہی تھی کہ میرے گھر کا دروازہ کھلا۔ سامنے میری بابی ہاتھ میں پکڑی پلیٹ میں روٹی اور ساگ رکھے اس بیکاری کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ ساگ پر دیسی گھی کے تڑکے کے دل فریب سی خوشبو آ رہی تھی، اور اس گرما گرم ساگ کے اوپر مکھن کا پیڑا بھی رکھا ہوا تھا۔ اس بیکاری کی آنکھیں چمکی تھیں۔ اس نے جھٹ سے وہ پلیٹ میری بابی کے ہاتھ سے لی۔ اس بیکاری کی آنکھوں میں وہ کھانا دیکھ کر عجیب سی چمک سی نظر آ رہی تھی۔ وہ بیکاری پھر میری بابی کو دیکھنے لگا، کہنے لگا بے شک تو بانجھ ہے، پر دیکھ لینا جیسے جیسے تو میری بھوک مٹاتی رہے گی تیری گود بھی بھاری ہو جائے گی، تجھے نرینہ اولاد ہوگی، بابا کی دعا ہے تیرے لیے۔ اس بیکاری کا یہ کہنا تھا کہ میری بابی یوں خوش ہوئی تھی کہ جیسے اسے اولاد مل ہی جائے گی۔ میں گھر کے اندر داخل ہوگی۔ ساگ کی خوشبو ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ بھوک تو مجھے بھی بہت شدت سے لگ رہی تھی۔ میں نے اپنے کمرے کا رخ کیا اور وہاں جا کر کپڑے تبدیل کیے اور باہر آ گئی۔ بابی اس وقت میرے لیے روٹی بنا رہی تھی۔ میں باہر صحن میں ہی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا، اس لیے دوپہر کی دھوپ بھی دل کو بھلی لگ رہی تھی۔ بابی نے میرے سامنے سوکھی روٹی اور ذرا ساگ رکھ دیا۔ مجھے اس وقت شدت سے بھوک لگ رہی تھی۔ میں تو ویسی ہی پلیٹ کی منتظر تھی جیسی بابی نے اس بیکاری کو دی تھی۔ گھی کا بڑا سا پراٹھا، ساگ میں تیرتا دیسی گھی اور اوپر سفید تازہ مکھن کا پیڑا، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے بابی سے کہا بس اتنا سا ساگ اور سوکھی روٹی، تو وہ کہنے لگی دیسی گھی بس تھوڑا سا بچا ہے، وہ شام کو جب تمہارے بھائی آئیں گے تب ان کے لیے پراٹھا بنانا ہے۔ وہ بھی میرے پاس اپنی روٹی لے کر بیٹھ گئی، وہ بھی سوکھی روٹی کے ساتھ ساگ کھا رہی تھی۔ میرا جی جل کر خاک ہوا تھا۔ میں نے کہا جب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اپنے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں تو کیا ضرورت تھی اس بیکاری کو اتنا کھانا دینے کی۔ میں جلے دل کے ساتھ سوکھی روٹی کھانے لگی۔ وہ کہنے لگی میں نے سنا ہے ایسے فقیروں کی دعائیں بڑی جلدی لگتی ہیں۔ 7 سال ہو گئے ہیں میری شادی کو، ابھی تک میری گود سونی ہے۔ میں نے بڑی منتیں مرادیں مان لیں، پر ابھی تک میں بے اولاد ہوں۔ تجھے نہیں پتا رانی، جب کوئی مجھے بانجھ کہتا ہے تو یہ بات کس طرح مجھے چبھتی ہے۔ بابی دل گرفتگی سے بولی تھی۔ میں اور فیصل بھائی بس 2 ہی بہن بھائی تھے۔ میری اماں کے بھی بچے ہوتے ہی مر جاتے تھے۔ فیصل بھائی مجھ سے 15 سال بڑے تھے۔ ان کے بعد اماں کے 4 بچے ہوئے، لیکن پیدا ہوتے ہی مر گئے۔ میرے بعد جب اماں دوبارہ امید سے ہوئی
تو بچے کے ساتھ وہ بھی انتقال کر گئی۔ میں اس وقت تیسری جماعت میں پڑھتی تھی۔ ابا نے دوسری شادی کی رٹ لگا دی تو بھائی نے کہا کہ اگر انہوں نے دوسری شادی کی تو بھابھی ان کے ساتھ نہیں رہیں گی۔ اسی وقت گھر کا بٹوارا ہوا اور میں بھائی کے ساتھ رہنے لگی۔ بھائی نے 20 سال کی عمر میں ہی شادی کر لی تھی۔ بھابھی مجھ سے بالکل ماں کی طرح پیار کرتی تھی اور میری خالہ زاد تھی، لیکن بس اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ بھائی نے اپنی زمینیں بیچی اور ہمیں لے کر لاہور آ گیا۔ یہاں اس نے ٹیکسی خریدی اور چھوٹا سا اپنا گھر بھی خرید لیا۔ اب میں 9ویں جماعت میں آ چکی تھی۔ بھائی کی کمائی بس مناسب سی تھی۔ بھائی مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، میرا خیال بھی رکھتا تھا۔ مجھے باپ کی شفقت کی کبھی بھی کمی نہیں محسوس ہونے دی تھی۔ میرے والد نے تو دوسری شادی کر کے پلٹ کر کبھی ہماری خبر تک نہ لی تھی۔ اپنا گھر بیچ کر اپنی دوسری بیوی کے گاؤں چلا گیا تھا۔ میری بھابھی ویسے تو بہت اچھی تھی، لیکن اس کا پیری فقیری پر بڑا عقیدہ تھا۔ میں نے کبھی اسے کسی فقیر کو خالی ہاتھ لوٹاتے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے بھی ان کی اس عادت پر کبھی اعتراض نہیں ہوا تھا، لیکن یہ پہلا بیکاری تھا جو مجھے بڑا مشکوک سا لگ رہا تھا۔ اس کا حلیہ، اس کی تیز نظریں، اس کی ذومانی باتیں، سب کچھ عجیب سا تھا۔ میں نے بھابھی سے پوچھا کہ اس بیکاری کو پہلے تو نہیں دیکھا، یہ کون سا فقیر ہے؟ میری بات پر وہ کہنے لگی میں نے بھی آج پہلی بار ہی دیکھا ہے، لیکن اس نے میرے بارے میں باتیں سچی بتائی ہیں۔ کہتا ہے تو 7 سال سے بے اولاد ہے، لیکن تم بانجھ نہیں ہے، تیری قسمت میں اولاد ہے۔ بھابھی نے مجھے بڑی حسرت سے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، سچی کہتے کہ اولاد کی محرومی اور عورت کا ادھورا پن بن جاتی ہے۔ میری بھابھی ہر بار آس امید لگائے وہ سب کرتی رہتی تھی جو انہیں کوئی بتاتا تھا۔ کبھی کسی دربار پر، کبھی کسی آستانے میں، کبھی تعویذ، کبھی ڈاکٹر حکیم، گو کہ کوئی علاج انہوں نے نہیں چھوڑا تھا، لیکن انہیں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے بھائی نے تو دل کو سمجھا کر مجھے اپنی بیٹی سمجھ لیا تھا، لیکن بھابھی کی وقت کے ساتھ ساتھ یہ خواہش جنون کی شکل اختیار کر گئی تھی، اور یہی وجہ تھی جب اس نئی بیکاری کو میری بھابھی نے اپنے گھر کا راستہ دکھا دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اب یہ بیکاری روز آئے گا اور بھابھی اسے آدھا کھانا اٹھا کر دے دیا کرے گی، باقی بچے ہوئے سالن میں سے بھائی کے لیے نکال کر جو رہ جائے گا اس میں سے میں اور بھابھی چٹنی کی طرح کھایا کریں گے۔ اگلی روز بھی وہ بیکاری ہمارے گھر کے سامنے کھڑا تھا، بھابھی کو کوئی داغا دکھا رہا تھا اور ساتھ کچھ بتا بھی رہا تھا۔ میری بھابھی بڑے غور سے سن رہی تھی۔ مجھے وہ بیکاری ڈھونگی لگتا تھا۔ اس بار میری بھابھی نے کھانے کے ساتھ ساتھ اس بیکاری کو 100 کا نوٹ بھی پکڑایا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر غصہ سا آنے لگا۔ ایک تو پہلے ہی ہمارے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، اس پر میری بھابھی کی ساری دریا دلی انہیں لوگوں کے ساتھ تھی۔ میں اگر کبھی 10 روپے بھی اسکول جانے کے لیے مانگ لیتی تو بھابھی صاف منع کر دیتی تھی، کہتی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے فضول خرچی کرنے کی، اور ابھی اس فقیر کو نہ جانے کہاں کہاں سے پیسے نکال کر دیتی ہیں۔ میں اپنا جی جلائے گھر کے دروازے تک پہنچی تو جو لفظ میں نے اس بیکاری کو کہتے سنا، میرا دل بے چین سا ہو گیا۔ کہنے لگا اس داغے کو کبھی بھی ہاتھ سے مت اتارنا، تمہیں بہت سے لوگ بہکانے کی کوشش کریں گے، لیکن تم ثابت قدم رہنا۔ اگر تمہیں اپنی سونی گود بڑھنی ہے تو اپنی خواہش کی خاطر تمہیں بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی، بڑا کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ جس ہوس زدہ نظروں سے بھابھی کو دیکھ رہا تھا، مجھے وہ شخص زہر لگ رہا تھا۔ نہ جانے بھابھی کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی تھی، ورنہ عورت تو خود پر اٹھنے والی ہر نظر پہچان جاتی ہے۔ اس نے کہا، لاؤ یہ لال داغا میں پہنا دیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی بھابھی نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کر دیا۔ اس نے جب بھابھی کی گوڑی کلائی کو پکڑا تو میرے دل کو دھک سے کچھ ہوا تھا۔ وہ داغا باندھنے کے بہانے اپنی انگلیوں کو بھابھی کی کلائیوں پر پھیرنے لگا۔ مجھے اپنی بھابھی کی کم عقلی پر حیرت ہو رہی تھی۔ ایسی بھی کیا اولاد کی خواہش میں اندھے ہونا کہ سامنے والے کی نظریں اور گھٹیا حرکتوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ میں نے کہا، بھابھی مجھے اندر جانا ہے، آپ بھی یہاں سے اٹھیں، مجھے کھانا گرم کر کے دیں۔ میرا لہجہ سخت تھا۔ وہ شخص داغا باندھ چکا تھا، بھابھی کا ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اسے خوشمگی نظروں سے دیکھا۔ وہ کمینگی سی ہنسی ہنسنے لگا۔ میں گھر کے اندر چلی گئی۔ مجھے اس شخص سے نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ پتہ نہیں بھابھی کیوں ہر ایرے گہرے پر بھروسہ کر لیتی تھی۔ اس نے ہاتھ مانگا اور بھابھی نے اپنا ہاتھ پکڑا بھی دیا۔ مجھے بار بار اپنی بھابھی کی کم عقلی پر حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ بھائی جیسے ہی رات کو آئیں گے میں انہیں بھابھی کی شکایت لگاؤں گی۔ اولاد کا ہونا نہ ہونا اللہ کی مرضی ہے، لیکن اس کی خاطر ہر ایک کی باتوں میں آنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ رات کو جب بھائی گھر آئے تو بے حد تھکے ہوئے تھے۔ کہنے لگے، مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے بخار ہو گیا ہے، جسم میں بے حد درد ہے۔ میں اور بھابھی نے بھائی کو کھانا کھلا کر درد کی دوا دی اور سلا دیا، لیکن یہ تو شاید ہماری آزمائشوں کی شروعات تھی۔ میرے بھائی صبح تیز بخار میں پنک رہے تھے اور سردی کے مارے بری طرح کپ کپ آ رہے تھے۔ میں اور بھابھی ان کی حالت دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ بھابھی محلے کے ڈاکٹر کو گھر پہ ہی لے آئی۔ ڈاکٹر نے دوا دی، چیک کیا، کہنے لگا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، موسمی بخار ہے، 2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن وہ بخار تو میرے بھائی جان کو آ گیا تھا۔
دن کے 4 دن بیت گئے۔ بھائی کے بخار کو تو جیسے کوئی دوا بھی اثر نہیں کر رہی تھی، لگتا تھا ہر دوا بے اثر ہو چکی ہے۔ 4 دن میں تو جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ ہمارے گھر پر تو صرف بھائی ہی واحد کمانے والے تھے۔ 4 دن تو میں بھی اسکول نہیں گئی، بھائی کی وجہ سے بے حد پریشان تھی۔ رو رو کے میں اپنے بھائی کی صحت کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ پچھلے 4 دن سے وہ بیکاری بھی ہمارے گھر نہیں آیا تھا۔ 4 دن بعد وہ بیکاری ہمارے گھر آیا۔ اس وقت بھابھی نے دروازہ کھولا اور اسے روتے ہوئے بھائی کی حالت بتانے لگی۔ کہنے لگا اگر تم اجازت دو تو میں اسے اندر آ کر دیکھ لیتا ہوں۔ میری بھابھی نے اسے گھر کے اندر بلا لیا۔ اس نے بھائی کو دیکھا اور کچھ پڑھ کر پھونکنے لگا۔ پھر مجھ سے ایک پانی کا گلاس منگوا کر اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور بھائی کو پلا دیا۔ وہ پانی پیتے ہی کچھ ہی دیر میں بھائی کی حالت بہتر ہونے لگی۔ وہ فقیر گھر سے باہر نکل گیا اور پھر چلا گیا۔ رات تک میرا بھائی بھلا چنگا ہو گیا تھا۔ میری بھابھی کا اس پر اور بھی یقین پختہ ہونے لگا۔ اب تو بھائی بھی مجھے اس بیکاری کے گن گاتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ نہ جانے کیوں مجھے اس شخص پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک بار جب میں گھر آئی تو یہ دیکھ کر حیران تھی کہ وہ بیکاری میرے گھر کے اندر موجود تھا۔ یہ دیکھ کر تو میرا غصے سے برا حال ہوا تھا۔ میری بھابھی اسے صحن میں بٹھا کر تازہ روٹیاں کھلا رہی تھی، ساتھ میں دال اور چٹنی اچار بھی تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک خباثت بڑی مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ وہ مجھے جب بھی دیکھتا سر سے پاؤں تک بڑے غور سے دیکھتا۔ اس کی تیز نظریں مجھے چبھنے لگتی تھی۔ مجھے لگتا جیسے میرے وجود کو کوئی کسی آڑے سے چیر رہا ہو۔ کیسی تیز نظر تھی، کانپ جانے پر مجبور کر دینے والی۔ میری بھابھی نے اس سے پوچھا وہ روٹی پکاؤں آپ کے لیے؟ بھابھی چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ اس کمینے بیکاری کو ٹھیک ٹھاک روٹیاں پکا کر دے چکی ہے۔ اس نے انکار کر دیا، کہنے لگا بھوک میری ابھی بھی نہیں مٹی، لیکن اب پیٹ اجازت نہیں دے رہا۔ اس بات پر بھابھی اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ اٹھ کر اپنا کچکول اٹھائے چلا گیا۔ عجیب شخص ہے، نہ جانے کیسی بھوک ہے اس کی کہ 5 روٹیاں کھانے کے بعد بھی کہتا ہے بھوک نہیں مٹی۔ بھابھی یہ کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ چند دن بعد جو کچھ ہمارے گھر ہوا ایک ناقابل یقین حقیقت تھی۔ میں رات کو سو رہی تھی کہ مجھے لگا جیسے باہر کا دروازہ کوئی کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں کمرے سے باہر آ گئی۔ جب میں باہر آئی تو میری بھابھی بنا دوپٹے کے سر کے بال کھولے مین دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے بہت حیرت ہوئی تھی انہیں دیکھ کر۔ میں بھابھی کے پاس آ گئی۔ وہ دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رات کو میرے بھائی دروازے کو لاک کر کے سوتے تھے اور وہ لاک بہت سخت تھا، نہ مجھ سے کھلتا تھا نہ ہی بھابھی سے، جیسے ابھی بھی وہ زور آزمائی کر رہی تھی۔ میں ان کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا بھابھی یہ کیا کر رہی ہیں، دروازہ کیوں کھول رہی ہیں؟ بھابھی نے جب میری بات پر پلٹ کر میری طرف دیکھا تو مجھے کچھ بدحواسی لگ رہی تھی۔ کہنے لگی وہ مجھے پکار رہا ہے، مجھے بلا رہا ہے، مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ مجھے بھابھی اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کس کے پاس جانا ہے؟ کہنے لگی اسی کے پاس جو مجھے بلا رہا ہے، میں اس کی غلام بن چکی ہوں، وہ میرا مالک ہے۔ میں حیران تھی کہ بھابھی کو ہوا کیا ہے، لیکن وہ اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ میں انہیں دروازے سے پیچھے کیا۔ میں نے کہا آپ کو ہوا کیا ہے، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ لیکن وہ بار بار باہر کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے بھی پیچھے ہٹانے لگی۔ میں جلدی سے بھائی کو اٹھا کر لے آئی۔ بھائی نے بھی بھابھی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن نہ جانے کون سی غیر مرئی طاقت تھی جو بھابھی کو اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ وہ کسی کی سننے کو تیار نہ تھے۔ بھابھی بھی پریشان تھی، وہ تو بھائی کے قابو میں بھی نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے کس جادو کے زیر اثر تھی کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ بمشکل ہی میں نے اور بھائی نے انہیں گھسیٹتے ہوئے کمرے میں بند کیا تھا۔ کافی دیر وہ دروازہ پیٹتی رہی، پھر شاید تھک ہار کر وہ سو گئی تھی۔ بھائی صحن میں پریشان حال اپنا سر پکڑے بیٹھے تھے۔ میں روئی جا رہی تھی۔ میں نے پہلے بھابھی کی ایسی حالت نہیں دیکھی تھی جیسی اب ہو گئی تھی۔ بھائی مجھے ڈانٹنے لگے، کہنے لگے میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، اس لیے اپنا رونا بند کرو۔ میں نے کہا بھائی بھابھی کو کسی سے دم کروا دیں۔ وہ کہنے لگے وہ فقیر بابا آئے گا تو کروا دیتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کسی اور سے کروا کر دیکھیں۔ کہنے لگے وہ بہت پہنچا ہوا ہے، اس نے مجھے بھی دم کیا تھا تو میں بھلا چنگا ہو گیا تھا۔ ہم دونوں بہن بھائیوں کی رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ میں یہ سن کر چپ ہو گئی۔ صبح تک جب ہم نے کمرے کا دروازہ کھولا تو بھابھی کمرے میں کہیں نہیں تھی، کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر تو ہم دونوں بہن بھائی دم باخود رہ گئے۔ بھابھی آخر گئی کہاں تھی؟ بھائی اس کھڑکی سے باہر دیکھنے لگے، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ 7 بجے کا وقت تھا جب ہمارے کمرے کا دروازہ کھٹکا تھا۔ جب ہم نے دروازہ کھولا تو بھابھی اجری بکھری حالت میں گھر کے دروازے پر بے ہوش تھی، اور محلے کے کسی شخص نے انہیں ایسے دیکھا تو ہمارا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ میں نے جب بھابھی کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً سے چادر لا کر ان پر ڈال دی، کیونکہ ان کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ بھائی بھی جلدی سے انہیں اٹھا کر اندر لے آئے۔ 2 دن بعد بھابھی کو ہوش آیا تھا۔ ان کے پورے وجود پر ناخنوں کی کھرونچیں تھی۔ بھابھی غنودگی میں بھی تکلیف سے کرا رہی تھی۔ جو کچھ ان کے ساتھ ہو چکا تھا بھائی چپ چاپ سے ہو گئے تھے۔ سمجھ تو میں گئی تھی کہ ان کے ساتھ کسی نے زیادتی کی تھی، لیکن میں بھی چپ تھی۔ جب انہیں ہوش آیا تو انہیں کچھ بھی یاد نہ تھا۔ وہ رو رہی تھی،
اس کے بعد بھابھی چپ چپ رہنے لگی تھی۔ بھائی اپنی جگہ پریشان تھے، وہ بیکاری بھی دوبارہ نہیں آیا۔ ہمارے گھر کے ماحول میں کشیدگی سی آ گئی تھی۔ بھائی شاید بھابھی کے پاس کمرے میں نہیں جاتے تھے، باہر سین میں سونے لگے تھے۔ بھابھی کی آنکھیں ہر وقت متورم سی رہنے لگی تھی، جیسے وہ روتی رہتی ہوں۔ ایک ماہ بعد میری بھابھی کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ جب انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو جو خبر ڈاکٹر نے سنائی، میرے بھائی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میری بھابھی بھی دم بخود سی رہ گئی تھی۔ 7 سال سے جس اولاد کے لیے انہوں نے ہر جگہ دھکے کھائے تھے، وہ ملی بھی تو کیسی، ناجائز اور پامالی کی نشانہ بن کر۔ میری بھابھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی فیصل مجھے اس اذیت سے نجات دلا دو، میں یہ نہیں سہ سکتی۔ بھائی نے ان کا ابارشن تو کروا دیا، لیکن بھابھی سے ٹھیک سے بات نہیں کرتے تھے۔ جو بات میں نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ بھابھی کے ہاتھ میں وہ سورج دھاگا بندھا ہوا نہیں تھا، اس بھکاری نے بندھا تھا، اور یہ تب سے نہیں تھا جب سے وہ اپنی عزت گنوا کر واپس آئی تھی۔ میرے دل میں کہیں یہ کھٹکا تھا کہ یہ سب اسی بھکاری نے اپنے کسی گندے عمل سے کیا ہے۔ ایک بار میں اسکول سے واپس لوٹ رہی تھی جب اسی بھکاری کو میں نے کسی اور کے دروازے کے سامنے کھڑے دیکھا۔ وہ عورت کو بھی ویسا ہی سورج دھاگا باندھ رہا تھا، اس کی نظروں میں وہی ہوس تھی۔ میں نے اس دروازے کے پاس جا کر اپنی رفتار کم کر لی۔ وہ عورت کہہ رہی تھی اس کا شوہر اسے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے۔ وہ بھکاری کہنے لگا یہ لال دھاگا کبھی کسی کے کہنے پر بھی مت اتارنا۔ کہنے لگا میری بھوک مٹا دے، تیری مراد پوری ہو جائے گی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ بھابھی سے بھی یہی کہتا تھا۔ وہ عورت میری دوست کی چچی تھی۔ چند دن بعد مجھے اسی دوست سے معلوم ہوا کہ اس کی چچی بھی رات کو گھر سے چلی گئی تھی اور دوسرے دن دروازے کے باہر بے ہوش ملی۔ اب تو مجھے اس شخص پر پورا یقین ہو گیا تھا کہ وہی یہ سب عمل کرتا ہے، لیکن اب تک کوئی اسے پکڑ نہیں پایا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس شخص کے خلاف ثبوت حاصل کروں۔ میں نے ایک بار اسی بھکاری کو مین روڈ کے فٹ پاتھ پہ بیٹھے دیکھا تو اس کے پاس چلی گئی۔ مجھے دیکھ کر پہلے تو گھبرا سا گیا تھا، پھر سنبھل کر مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا کیا کام ہے؟ میں نے کہا کہ میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں، لیکن میرا بھائی اسے میری شادی نہیں کرنا چاہتا اور مجھے اسی سے شادی کرنی ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر وہی خباثت بڑی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کہنے لگا آج تیرے گھر آؤں گا، میری بھوک مٹا دینا، تیری شادی تیرے من پسند یار سے ہو جائے گی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اسے روٹی کی نہیں، عورت کی ہوس کی بھوک ہے، جسے وہ گندے عملیات کے ذریعے سے انہیں دیوانہ کر کے پوری کرتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جو وہ گھر آیا تو میں نے اسے روٹی پکا کر دی، اس نے میرے ہاتھ میں کچھ پڑھ کر باندھ دیا۔ چند دن بعد ہی مجھ پر وہی خمار سا چھانے لگا۔ وہ بھی گھر سے باہر نکل گئی۔ مجھے کچھ بھی یاد نہ تھا، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میں باحفاظت تھی، کیونکہ میں پہلے ہی اپنے بھائی کو سب کچھ بتا چکی تھی۔ اس لیے میرے بھائی نے میرا پیچھا بھی کیا اور پولیس سے مدد بھی لی۔ وہ بیکاری پکڑا جا چکا تھا۔ میرے بھائی نے میری بھابھی کے ساتھ اپنا رویہ بھی درست کر لیا، کیونکہ وہ اولاد کی خاطر غلط ہاتھوں میں پھنس گئی تھی۔ میرا بھائی بانجھ تھا، لیکن اس نے یہ بات بتائی نہ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اسے اولاد نہیں ہو سکتی، اس لیے بھابھی کو علاج سے منع کرتا تھا، لیکن وہ نہیں مانتی تھی۔ کاش کہ ہم لوگ حقیقت کو تسلیم کر کے زندگی کو گزارنا سیکھ جائیں، تو ایسے لوگوں کے وار سے بچ سکتے ہیں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی سچی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔